السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے یوٹیوب چینل ابو حمزہ قاسمی پر آپ تمام سامعین کا خیر مقدم ہے۔ ہم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوئے ہیں ایک بڑا اہم سوال جو عام طور پر خاص طور پر جاڑوں میں پایا جاتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ شرعاً بجلی بغیر میٹر کے استعمال کرنا کیسا ہے؟ چوری کی بجلی سے اگر ہیٹر چلایا جائے اور اس پر کھانا پکایا جائے، اگرچہ مال حلال کا ہے تو وہ کھانا کیا جائز ہے؟ اسی طرح اگر اس سے پانی گرم کیا جائے اور پھر اس سے وضو کیا جائے تو کیا اس وضو سے نماز پڑھنا صحیح ہے؟ اگر کسی نے ایسی چوری کی ہو اور وہ توبہ کرنا چاہے تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ یہ ہے سوال۔ تو جواب یہ ہے، سرکاری ادارے پوری قوم کی ملکیت ہے۔ یہ کسی ایک خاص طبقے کی ملکیت، کسی ایک برادری کی ملکیت نہیں ہوتی، بلکہ پوری قوم کا یہ سرمایہ ہوتا ہے، پوری قوم کی ملکیت ہوتی ہے۔ ان کی چوری بھی اسی طرح جرم اور حرام ہے جس طرح کسی ایک فرد کی چوری حرام ہے، بلکہ سرکاری اداروں کی چوری کسی خاص فرد کی چوری سے بھی زیادہ سنگین ہے، زیادہ بڑا جرم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک فرد سے، ایک آدمی سے تو آپ معافی مانگ سکتے ہیں، یہ میں معافی مانگ سکتا ہوں اور اس کو معاف کرا سکتا ہوں، لیکن ہمارے ملک کے اندر 130 کروڑ 100 کروڑ کی آبادی ہے، کس کس سے معاف کراتے پھروگے؟ تو جو پوری قوم کا سرمایہ ہے، پوری قوم کی ملکیت ہے، تو آپ کس کس سے یہ اپنا جرم معاف کراتے پھروگے؟ چوری کی ہوئی بجلی پر چلنے والے ہیٹر پر جو کھانا پکتا ہے اگرچہ حرام نہیں، مگر اس سے بچنا لازم اور ضروری ہے۔ اسی طرح اس کے گرم شدہ پانی سے وضو کرنا جائز نہیں ہے، البتہ اس وضو سے پڑھی جانے والی نماز ہو جائے گی۔ اگر کوئی پہلے اس طرح کی چوری کر چکا ہے اور اب توبہ کرنا چاہتا ہے تو کیا اس کا کوئی طریقہ ہے، اس کا کوئی تدارک ہے کہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے اور جتنی بجلی اس نے ناجائز استعمال کی ہے اس کا اندازہ کر کے اس کی قیمت محکمے کو ادا کر دے؟ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ کسی شخص نے بغیر ٹکٹ کے ریل میں سفر کیا تو اتنے سفر کا کرایہ اس کے ذمے واجب الادا ہے، اس کو چاہیے کہ اتنی رقم کا ٹکٹ لے اور ٹکٹ کو پھاڑ دے، کیونکہ مقصد اس محکمے کے اندر رقم پہنچانی تھی تو وہ رقم پہنچ گئی، اب لہذا اس کو پھاڑ دے۔ تو ایسی ہی ادھر ادھر گاؤں دیہاتوں کے اندر کٹوے ڈال لیتے ہیں، وہاں میٹر وغیرہ کا حساب ہوتا نہیں ہے تو وہ چوری کی بجلی اس طرح کر کے چلاتے ہیں، تو لہذا یہ عمل قبیح ہے، برا ہے، ناجائز ہے، لہذا اس عمل سے ہمیں بچنا چاہیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔